اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 2 سپٹمبر 2023 ہے، ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن ہے، اور آج ہم جناب انجینئر مرزا صاحب، علی مرزا صاحب کو چیلنج کے طور پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خامیوں کو ان تک پہنچایا جائے، ان کے طلباء تک پہنچایا جائے، طالبات تک پہنچایا جائے، جو وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اپنے حواریوں کو، تو ان تک بھی پہنچایا جائے۔ اور وما علینا الا البلاغ کی روشنی میں ہمارا کام میسیج پہنچانا ہے، وہ چاہے مانے نہ مانے، کیا کرے۔ جس طریقے سے ان کی کوششیں رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تنظیم، کوئی فرد اپنا جو راستہ ہے وہ بھٹک جاتا ہے تو کسی اور پر یہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس کو یعنی کہ اصلاح کی کوشش کرے۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ سب جانتے ہی ہیں انہیں، اور ان کو ایک رپلائی کے طور پر 4 شادیوں کے بارے میں، کثرت ازواج کے بارے میں پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن یہ صاحب نے جو ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ ان کے لائیو سیشن میں نے جو بلال صاحب، شاہد صاحب کا جو چینل ہے وہاں پہ میں نے کوشچن کیا، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں نے کثرت ازواج پر ان سے سوالات کیے، وہ اپنے وہی گھسے پیٹے جوابات دیتے رہے۔ بہرحال آج من جملہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تعلق سے ایک چیلنج کے طور پر، اور ان کی فکر میں جو یعنی کہ نقص ہے، خرابی ہے، اور جو ہے اس کو اجاگر کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ مقصد سب کی اصلاح ہے۔ کیونکہ جب فتنہ اٹھتا ہے، جیسا کہ انجینئر صاحب ہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز رائج ہوتی ہے تو بڑے ہی نیک نیت سے ہوتی ہے، لیکن بعد میں خرابیاں آتی ہیں، یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہی نقطہ نظر سے وہ ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ان کی نیت کیسی ہے، لیکن اب وہ وہی کام کر رہے ہیں جو روایتی فرقہ واریت والے لوگ جیسا کرتے ہیں، اب وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ تو اسی پر آج کی ہماری کیا ہے، ویڈیو ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں انجینئر صاحب، یہ پھکی دیتے ہیں، پھکی پکا فل ٹاس، اس قسم کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس کو پھکی کا نام دیا ہے، تو پھکی 1 لے لیجئے۔ یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ بہت بار کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو ہے لوگ جو بولتے ہیں کہ استاد کے ذریعے پڑھیں، استاد کے زیر اثر پڑھیں، اس پر یہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ تو پہلی پھکی یہ ہے کہ جب قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو استاد کے زیر اثر پڑھنا چاہیے، انجینئر کے حساب سے ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے۔ جب ڈائریکٹ پڑھنا ہی چاہیے، جب یہ اصول انہوں نے بنا لیا ہے، تو یہ درس قرآن کی کلاسز کیوں لیتے ہیں؟ اور ایک دور ہو چکا قرآن کا، اور ایک دور شروع ہو چکا ہے، یہ کس بنیاد پر قرآن کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کا اصول ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھ لینا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ پڑھ ہی لینا ہے تو یہ صاحب کیوں درس دے رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پھکی نمبر 1۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ بہت بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو ملک، جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں، یہ مذہبی ملک نہیں بننا ہے، یہ سیکولر بن جانا چاہیے، یہ ایسا کہتے ہیں اپنے ویڈیوز میں۔ بھائی آپ کتنی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کو سیکولر ہی بننا ہے تو آپ ہندوستان سے الگ کیوں ہوئے؟
آپ کا مقصد اسلام نہیں تھا، پھر اسلام کے نام پہ جو آپ ملک بنا کر بیٹھے ہیں یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ دغا بازی تھی کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ، اور تمہارے جیسے لوگ اس ملک کو اسلامک بننے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو سیکولرزم پسند ہے، تو پھر اپنی غلطی کو مانو اور ہندوستان میں پھر سے مل جاؤ، اگر آپ کا یہی اصول ہے تو، ورنہ آپ کا ملک آپ جیسے لوگ جھوٹوں میں اور دغا باز لوگوں میں، دھوکہ دہی دینے والوں میں، دھوکے بازوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے پھکی نمبر 2۔ کیسا لگا انجینئر صاحب آپ کو؟ 2 پھکی مل گئے آپ۔ انجینئر صاحب پھکی نمبر 3۔ انجینئر صاحب کے سامنے جب بھی ان کے اسٹوڈنٹس اور ان سے پوچھنے والے لوگ، سوال کرنے والے لوگ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک علمی شہوت ہے، یہ سننے کے لیے بولنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اسلامی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا یہ اصول یہ کہاں سے پکڑے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھکی نمبر 3 ہے نا یہ؟ تو پھکی نمبر 3 یہ ہے کہ اسلامی نظام کے لیے سب نماز پڑھنا چاہیے، تبھی یہ اسلامی نظام کی بات کریں گے اور تبھی اسلامی نظام قائم ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کیا سب جا کر جانچ کرتے تھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلامی قانون کے حساب سے سزائیں اور فیصلے کیے جاتے تھے، اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اسلامی حساب سے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کیا صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جواب دینے کی کوشش کریے اگر آپ کے پاس کچھ ہوش باقی ہے بھی 3 پھکیوں کے بعد۔ تو جب تک نماز نہیں پڑھے اسلامی نظام یعنی کہ قائم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے علمی لیول ہے۔ دیکھیے آپ، یہ اندیشہ ہے مجھے کہ یہ ایتھیسٹ ہے یہ آدمی، اور پھکی نمبر 4 وہی ہے کہ یہ کبھی ایتھیسٹ کے بارے میں الگ سے ویڈیو نہیں بنایا، کبھی نہیں بنا۔ یہ قادیانیوں کے لیے دعوت اصلاح پیش کرتا رہا، شیعوں کے لیے دعوت اصلاح پیش کرتا رہا، ان کے لیے سب کے لیے دعوت اصلاح پیش کرتا رہا، لیکن کبھی ایتھیسٹ لوگوں کے لیے کبھی دعوت اصلاح اس نے نہیں پیش کی، کبھی ایک مکمل ویڈیو ایتھیسٹ کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جو ہے کہ یا تو یہ ایتھیزم کو فروغ دے رہا ہے، کیونکہ علماء کرام کا یہ مذاق اڑاتا ہے جس طرح ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے جیسا ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے میمز بنا کر اس کو پیش کر کے خود بھی ہنستا ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی ہنساتا ہے۔ تو یہ وہی کام کر رہا ہے جو ایتھیسٹ لوگ، دہریے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اگلی پھکی۔ میرے خیال سے 4 پھکیاں ہو چکے ہیں، 5ویں پھکی لے لیجئے۔ 5ویں پھکی یہ ہے کہ یہ انجینئر کو ہم 2014 سے ہم سن رہے ہیں، 14 سے 15 سے، جب ان کو کوئی بھی نہیں سنتے تھے۔ اس وقت سننے کا مقصد یہ تھا، اس وقت ہم کئی لوگوں کو سنتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، یا جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اور جو ہے آپ کے اور دیگر جو ڈاکٹر جو ہے طاہر القادری صاحب ہیں، دیگر کئی لوگ ہیں جو بھی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی علمی کام کر رہے ہیں، ان کا ہم قدر کرتے ہیں، اور کیوں ہمارے عقائد سے وہ ملتا ہے، جلتا ہے، کیا ہے وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ صاحب بھی اچانک یوٹیوب پہ نمودار ہو گئے، انجینئر صاحب، تو ان کو بھی ہم سننے لگے۔ تو اس وقت ان کا مزاج کیسا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ 2014 میں 15 میں یہ جب بھی اپنی تقریر، اپنی جو ہے واعظ، اپنا جو بھی اپنا درس ختم کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے سے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے، یا جذبات میں کوئی غلطی ہو گئی ہے،
تو تجھے معاف کر دے، ہمارے دلوں سے محو کر دے، ایسا کچھ یہ بول کر ختم کرتے تھے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ بھئی انسان کہہ رہا ہے، اس سے ہم کو اختلاف الگ چیز ہے، لیکن وہ آخر میں معافی بھی چاہ رہا ہے، آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے۔ لیکن آج کے ویڈیوز دیکھیے آپ، کبھی یہ دعا وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس تکبر نہیں تھا۔ ان کے بیٹھنے کے انداز میں تکبر نظر آئے گا آپ کو، ان کے گفتگو میں تکبر نظر آئے، انہوں اپنے تکبر کو پیشن کہتے ہیں، نیا نام رکھ لیں، پیشن سے بیان کرتا ہوں، پیشن سے بیان کرتا ہوں۔ تو 2014 والے انجینئر صاحب کو بھی سن لیجئے آپ کبھی۔ 2014 میں ان کے پاس انکساری تھی، بردباری تھی، اور یہ بار بار رجوع ریکارڈ کرتے تھے۔ اب رجوع نہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، اب تعویل دے رہے ہیں۔ ان سے اگر زبانی طور پر بھی کوئی لغزش ہو گئی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے تو یہ تعویل دے رہے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب بھی ایسا ہی بولے ہیں، وہ صاحب بھی ویسا ہی بولے ہیں، تو بھی میں بھی بول رہا ہوں، تو وہ ان کو بھی پکڑ رہی ہے، تو میرے کو یہ الگ غیر ضروری کے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے بول رہے ہیں، جو کہ پہلے یہ نہیں کرتے تھے۔ پہلے یہ خود بولتے تھے کہ یہ پنجابی میں کچھ بولتے تھے، تورا منڈا فیل ہو گیا، دوست کا منڈا فیل ہو، کچھ ایسا بولتے تھے۔ بہرحال بولنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ بھائی ایک بچہ فیل ہو گیا، ان کے والد صاحب پوچھے کیوں فیل ہو گیا، تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے دوست کا بچہ بھی فیل ہو گیا۔ تو یہ خود بولتے تھے اس وقت جب ان کے فالوورز کم تھے۔ اب کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب یہ کر رہے ہیں کہ اب خود اس اصول کو توڑ دے رہے ہیں۔ اب ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، آپ کچھ بولیے، رجوع ریکارڈ کریے یا معافی چاہ لیجئے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں صاحب بھی ایسا ہی بولے، وہ فلاں صاحب اور ایک والد صاحب بھی ایسا ہی بولے، میں بھی بولا، تو کیا فرق ہو گیا؟ کتابیں کھول کر، ویڈیو کھول کر ایسا بتا رہے ہیں۔ تو ان کے مزاج میں تکبر آ گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ پھکی نمبر 6 تھا یہ، یا 5 تھا، جو بھی تھا، اور ایک پھکی تھا کہ ان کے پاس کیا آ گیا ہے 2014-15 کا انجینئر الگ ہے، 2023 کا انجینئر الگ ہے۔ یہ تکبر والا انجینئر ہے، اور ان کو رجوع کرنے کے لیے کوئی جو ہے ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ پھکی، رفع الیدین پہ یہ صاحب بہت بولتے ہیں، رفع الیدین سنت بھی بولتے ہیں، اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے سنت یعنی کہ صرف فرض ادا کر لینا، یہ بھی بولتے ہیں۔ یہ اگر کہ ان کے پاس اگر حوصلہ ہے تو رفع الیدین کو واجب ہے ایسا آپ اعلان کر دیجئے، کیونکہ رفع الیدین کا صرف بہانہ لے کر آپ جو ہے ایک ہوا کھڑا کر دیے، لوگوں کو بانٹ دیے۔ رفع الیدین سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صحیح ہے، اور رفع الیدین نہیں کر رہا ہے تو غلط ہے۔ یہ کیسا معلوم ہوگا آپ کو؟ جبکہ یہ سنت ہے، آپ خود بول رہے ہیں سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو زور ڈال رہے ہیں وہ زور ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زور ڈال رہے ہیں تو پھر تمام سنتوں پر آپ زور ڈالیے۔ نیکسٹ پکی جو میرا انٹرسٹنگ ٹاپک رہتا ہے کثرت ازواج کا، اور یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ بالکل اس میں پیچھے ہیں۔ یہ علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو ہے علماء کرام جو ہے اپنے شاگردنیوں سے شادی کر لیتے ہیں، وہ چاچیاں بن جاتی ہیں، اور خاص طور پر جناب علامہ طارق مسعود صاحب کے شادیوں سے یہ بہت جلتے ہیں۔ اور آپ انجینئر صاحب آپ اور جل جائیے، کیونکہ طارق مسعود صاحب کے 4 شادیاں ہو چکی ہیں، تو ریسنٹلی ان کی اور ایک شادی ہو چکی ہے۔ آپ پہلے سے خوف زدہ تھے کہ ان کی شادی ہو جائے گی، ہو چکی ہے۔ اب آپ پہلے سے افسوس میں تھے، اور افسوس میں چلے جائیے، بلکہ آپ ڈپریشن میں بھی چلے جائیے، سمجھیے آپ۔ تو یہ شادیوں کے خلاف ہیں یہ صاحب، انجینئر صاحب۔
یہ کہتے ہیں ایک ہی شادی اچھی ہے، واہ 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 واہ، اور دینی کام کرنے والوں کو ایک ہی شادی کرنا چاہیے۔ اصول کہاں سے لے کے آئے معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دینی کام نہیں کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کیا دینی کام نہیں کرتے تھے؟ علماء کرام اگر شادی کر رہے ہیں تو وہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں اور تاکہ لوگوں کو ترغیب دے۔ آپ ان کی نیتوں پہ کیسا شک کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے علماء کرام کا مذاق اڑانے کا؟ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے یہ آدمی علماء کرام کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہو گیا۔ نیکسٹ 7ویں پھکی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، اور وہ جو پہلی شادی تھی اس شادی کے اس بیوی کے رہنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک شادی نہیں کی۔ تو یہ انجینئر صاحب نے کہا، اور انہوں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ سب کو ایک شادی کرنی چاہیے، اور جب تک وہ بیوی رہے، زندہ رہے، دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اصول انہوں نے اس سے مرتب کیا، اخذ کیا، استنباط کیا اس انجینئر نے۔ تو 1450 سال کے بعد یہ صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی مان لیا، اور یہ حقیقت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی کے موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اب انجینئر صاحب پھکی نمبر 7 سن لیجئے کہ اگر یہ اصول ہے انجینئر کا، جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ پہلی بیوی کے موجودگی میں دوسری نہیں کرنا ہے، تو اس اصول پہ عمل کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری صحابہ کی ہے۔ اب یہ انجینئر یہ بتلائے کہ کس صحابی نے اس اصول پر عمل کیا، اور کس صحابی نے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ہے پھکی نمبر 7۔ تو یہ اگر یہ انجینئر اصول بنا رہا ہے تو اس اصول پہ کوئی تو عمل کرنا چاہیے نا۔ پھکی نمبر 8، اگر اس انجینئر کے پاس دم ہے تو صحابہ کا نام لے، اور ان کے کتنے بیویاں ہیں ان کا بھی نام لے۔ پھکی نمبر 9، پھکی نمبر 9، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں شادی نہیں کرے۔ تو پھکی نمبر 9 یہ ہے کہ کیا امام حسن امام حسین اپنے والدین کی اس سنت پہ عمل کرے؟ ہم تو 1450 سال کے بعد آئے ہیں، اگر یہی اصول ہے تو مولا علی کے جو صاحبزادگان ہیں ان پر پہلے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اپنے ماں باپ کی سنت پر۔ پھر انجینئر صاحب ہم کو بتائیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شادی کرے، ان کی موجودگی میں دوسری نہیں کرے، اور مولا علی بھی ایک ہی شادی کرے، ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے، ان کے انتقال کے بعد کرے، لہٰذا ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور بطور خاص جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا اصول ہے۔ تو بتائیے کہ اس اصول پر صحابہ اکرام نے عمل کیا؟ کیا مولا علی کے بچوں نے اس پر عمل کیا، اپنے ماں باپ کی سنت پر؟ کیا انہوں نے اس کو اصول سمجھا؟ انجینئر صاحب، اور یہ اتنے پھکیوں کے بعد آپ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے پھکی نمبر 10، انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کی بھی ایک شادی ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ایک اور ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر بلال صاحب، کون ہے، انجینئر زین العابدین صاحب، ان کے اس میں پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کی بھی دیکھو ایک ہی شادی ہے، ذاکر نائک صاحب کی بھی دیکھو ایک ہی شادی ہے، لہٰذا ہم کو بھی ایک ہی شادی کرنا چاہیے۔ تو انجینئر صاحب پکی نمبر 10 لے لیجئے، کیا آپ نے طارق جمیل صاحب کا کلمہ پڑھا ہے، یا ذاکر نائک کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ ذرا ایک بار بتائیے کہ آپ کا اصول کیا ہے، قرآن و سنت اصول ہے، یا یہ لوگ ہیں ادھر کے لوگ، یا آپ خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، یا آپ کچھ دعویٰ کرنے والے ہیں؟
تو انجینئر صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی ایک انجینئر ہی ہوں. آپ میکینیکل انجینئر ہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں سول انجینئر ہوں. اور آپ نے پھکی نمبر 9 ہوگا 10 لے لیجئے. آپ نے اپنی انجینئرنگ کا جو فیلڈ ہے وہ چھوڑ دیا, نوکری چھوڑ دی, آپ چھوڑ دیے, آپ کو وہاں سے نکال دیے, کیا ہوگا معلوم نہیں ہے. تو آپ کیونکہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیے ہیں اور آپ دینی کام میں لگ گئے ہیں, تو آپ کا حساب یہ ہو گیا کہ نہ تو آپ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ پکی نمبر 10 ہے. آپ انجینئرنگ بھی بھول گئے ہوں گے اب تک. تو ایک انجینئر ہی ایک انجینئر کو سمجھ سکتا ہے. تو میں ایک سول انجینئر ہوں, ایک آپ میکینیکل انجینئر ہیں. آپ تھوڑا سا سبجیکٹس پڑھ لیجئے, سمجھیے. آپ اپنی فیلڈ چھوڑ دیے ہیں. آپ کو سے ایک وہ ہے سمجھیے, آپ مشورہ ہے کہ آپ پھر سے اپنی فیلڈ میں چلے جائیے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا ہے دینی کام. آپ صرف تنقید برائے تنخیص, تنقید برائے تکفیر, تنقید برائے جو ہے تضلیل کر رہے ہیں, تنقید برائے تعمیر نہیں کر رہے ہیں. آپ امت کو ایک جگہ لانا یہ ہمارا مقصد ہے. اسی لیے ہم مختلف لوگوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن آپ مزید پرانے زخموں کو کھو رہتے ہیں. وہ دیکھو وہ کتاب میں وہ پیج نمبر پہ اس نے ایسا لکھا, وہ دیکھو وہ اس نے وہ ایسا کام کیا. جس نے لکھا ان کا انتقال ہو گیا, سب زمانہ بدل گیا. اب یہ کتاب اچھل کے جو ہے بول رہے ہیں. یعنی کہ امت کو ایک جا کرنے کے بجائے امت کو بکھرانے کے لیے یہ ذرائع تلاش کر رہے ہیں, یہ عنوانات تلاش کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ امت میں اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. امام مہدی آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تب ختم ہوگا. وہ آپ کے بولنے سے میرے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم صرف جو ہمارا کامن ایشوز ہیں اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ جہاں پہ سملیرٹیز ہیں, سملیرٹیز پہ آپ بات کر سکتے ہیں. بس آپ جو ہے سملیرٹیز پہ بات کرنے کے بجائے, آپ آپسی جو ہے محبتوں پر بات کرنے کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں, اور اس میں مزید ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. آپ کہ بھئی ایک مسئلہ تھا, آپ بولے نہیں ایک یہ مسئلہ بھی تھا, ایک پرانا مسئلہ بھی تھا. پرانی خبریں کھود رہے ہیں آپ. تو آپ یا تو آپ سنبھل جائیے, سدھر جائیے. آپ کے اندر جو تکبر آ گیا ہے, آپ ایسا لوگوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو اترتے, یہ کیا بات ہوئی گئی بھائی؟ آپ کبھی کسی کا ہاتھ اپنے کاندھے پہ رکھے؟ تکبرانہ انداز سے آپ فوٹو سیشن کرتے ہیں, لوگوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے. ایسا تکبر, ایسا بہت بڑے جو ہے ایسا الگ انداز میں ٹھہرتے آپ. آپ کے بات کرنے کے انداز میں تکبر ہے, آپ کے بیٹھنے کے انداز میں. ایک ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھتے ہیں ہم. نیچے بیٹھیے, کرسی ڈال کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں نا, یا کوئی آفس میں کام کر رہے ہیں, ٹیبل کرسی ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں. درس نیچے بیٹھ کے دیا جاتا ہے, آپ کو درس دینے کے آداب بھی معلوم نہیں ہے. دین کا کام دینی موڈ سے کیا جاتا ہے. آپ کا پرانے والے جو انجینئر ہیں 2014 کے 2013 کے, ایک بار آپ اپنے ویڈیوز کو دیکھیے, آپ پرانے جا کے. اور جتنا مجمع بڑھے گا آپ کے پاس, اتنے منافقین آپ کے اطراف جمع ہو جائیں گے. اور یہی لوگ, یہی مشیر, یہی آپ کے مشورے دینے والے لوگوں کی وجہ سے شاید آپ کے اندر بگاڑا گیا. لاسٹ بات کہوں گا, پکی نمبر 11. اگر کاؤنٹنگ میں تھوڑی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے. میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, آپ کے جیسا نہیں ہوں میں تعویل دینے کے لیے. تو پکی نمبر 11 یہ ہے کہ کربلا کے بارے میں بڑا اچھا بولتے آپ, لیکن آپ کا یہ موقف ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو لیں اور اس زمانے کے جو اہل بیت تھے ان کا دفاع کریں. یہ آپ سمجھ گئے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ وہیں رکے ہوئے ہیں. اہل بیت آج بھی زندہ ہیں.
سادات کرام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی خدمت کریں، ان کو نذرانے پیش کریں، یہ آپ نہیں بولتے، کیونکہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو آپ یہ کبھی نہیں بولتے کہ قرآن اور اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور آج جو سادات کرام کی جنریشنز موجود ہیں ان کی کسی نہ کسی انداز سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کبھی نہیں بولتے، کیونکہ آپ کا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں، آپ کا ٹاپک انتشار پھیلانا ہے، وہ حساب سے آپ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے رسم و رواج میں، شادیوں میں اتنی ولگارٹی ہوتی ہے، اتنا بےہودگی ہوتی ہے، اور پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کے علماء اکرام عورتوں کو بھی انٹروڈیوس دیتے ہیں، یہ کیا نظم ہے؟ اور شادیوں میں ہونے والی رسم و رواج کو آپ تائید کرتے ہیں کہ یہ کلچرل چیز ہے، لیکن آپ کے پاس پریکٹیکلی، تھیوریٹیکل بات مت کیجیے آپ، پریکٹیکلی آپ کے پاس ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ناچ گانا اور بےہودگی، اس کے اوپر کبھی آپ ویڈیو نہیں بنائیں، یہ بھی ایک بار آپ غور کریے، یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اصلاح کرنا ہے تو سب کی کریے، یہ دوغلا پن مت کیجیے آپ۔ دوہری پالیسی ہم کو بالکل بھی منظور نہیں ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ تھا۔ تو آخر میں میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب اور ان کے جو شاگرد لوگ ہیں وہ سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، اور جو وہ ڈیریل ہو چکے ہیں وہ پھر سے جو ہے اپنے سمت کو صحیح کر لیں گے، یہ ہم امید کرتے ہیں۔ اور آپ انجینئر صاحب اور کو صوفیہ سے بڑی نفرت ہے، سمجھے نا آپ، یہ کیوں نفرت ہے معلوم نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی فرقہ لے لیجئے، کوئی بھی تنظیم لے لیجئے، کوئی بھی جو ہے جماعت لے لیجئے، آپ 2-3 جنریشنز پیچھے چلے جائیے، وہ صوفیائی، آپ ہر کوئی صوفیہ سے نکلا ہوا ہے، صوفیہ کرام ہی جو ہے پرانے اسلام پھیلائے سو ہے۔ تو آپ اس طرف بھی توجہ دیں انجینئر صاحب، اور تھوڑا سا پرانے والے انجینئر بن جائیے، تکبر کو چھوڑ دیجیے، یہی الفاظ کے ساتھ۔ اور یہ آج تھوڑا سا میرا انداز تھوڑا سا جو ہے رف تھا، یہ اس لیے تھا کیونکہ پرانی جو میں ویڈیو بنایا ریپلائی ٹو انجینئر صاحب آن 4 میرجز، اس میں بڑا ہی نرم انداز سے میں نے بات کیا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ انجینئر صاحب کو انہی کے لہجے میں، انہی کے زبان میں بات کرنا پڑتا ہے، سمجھے نا آپ۔ وہ بھی کسی زمانے میں ان کے بھی ویوز کچھ بھی نہیں تھے، ان کو بھی جو ہے کسی نے لانچ کیا، کسی نے پروموٹ کیا تو یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم اس فیلڈ کے ہی نہیں ہیں، سمجھے نا آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ بطور خاص نکاح کے معاملے میں جو آپ کی گمراہی ہے اس میں آپ رجوع کریں گے، یہ امید ہے میرے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو، تمام مسلمانوں کو نیک راہ، دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔